اب رہا دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ کیا اداروں میں کوئی تصادم کا خدشہ ہے، تو اداروں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تصادم کا خدشہ ہوگا. یہی بات انصار عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تصادم کا خطرہ تو نہیں ہے مگر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا فائدہ ظاہر ہے تیسری قوت اٹھائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ تیسری قوت یعنی مارشل لاء لگ سکتا ہے اس تناظر کے اندر؟ جی میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی امکان موجود نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پر متفق ہیں کہ اس ملک میں مارشل لاء نہیں لگایا جا سکتا اور وہ آئندہ آنے والے کسی بھی ایسے طالع آزما کو نہیں مانیں گے. اسی طرح سے لیکن جیسا کیا اس صورتحال میں جوڈیشل ریسٹرین ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی ایک جمہوریت کو بچانے کے لیے کچھ اپنے لیے قوانین بنا لیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کریں؟ دیکھیے جہاں تک جوڈیشل ریسٹرین کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ گیلانی صاحب کے مقدمے کے اندر سپریم کورٹ نے بہت زیادہ ریسٹرین دکھایا اور جس طرح سے اس مقدمے کو چلایا وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ توہین عدالت کا مقدمہ جبکہ پرائم منسٹر صاحب پہلی تاریخ میں جب کورٹ میں حاضر ہوئے انہوں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کورٹ سے کہ ہم یہ خط نہیں لکھیں گے. اس کے باوجود کورٹ نے ان کو بے انتہا موقع دیا. آپ دیکھیں 4-6 مہینے تک وہ مقدمہ چلتا رہا اور اس کے باوجود بھی کورٹ بار بار ان سے یہ کہتی رہی کہ آپ ہمارے حکم پہ عمل کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل ریسٹرینٹ تو کورٹ نے بہت دکھایا اس مقدمے کے اندر بھی اور آج تک جوڈیشل ریسٹرینٹ ہی دکھا رہی ہے. تو میں کوئی ایسا اس نے کوئی اقدام نہیں کیا بلکہ بار بار چیف جسٹس اس بات کا اعادہ کر چکے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کہ بالکل یہ بات تو بالکل شاہ جی میں عباس صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گی لیکن یہ جج صاحب نے بالکل درست بات کی کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسے غیر آئینی اقدام کو سپورٹ نہیں کریں گے جو 3 نومبر کو جس طرح کا ہوا تھا. لیکن عام انتخابات سے پہلے متوقع عدالتی فیصلے جن کی بات کی جا رہی ہے اگر کچھ ایسا ویسا فیصلہ ہوتا ہے تو جمہوریت کو اس کا نقصان بھی تو ہوگا نا؟ میں عرض کرتا ہوں یہ بالکل یہ غلط پرسپشن جمہوریت کی پروٹیکشن کرنے کے لیے اور غیر جمہوری اداروں یا جن کا نام لیا جا رہا ہے جی کہ یہ آ رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں ان کو ڈسٹنس پر رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام اور پاکستان کی سپیریئر کورٹس جو ہیں وہ آئین کو بالکل انٹیکٹ رکھیں اور اس کی سرپرستی کرے اور آئین پھر سرپرستی کرے گا پورے ملک کی اور پورے پاکستان کے عوام کی بھی. اور ڈیموکریسی بغیر جوڈیشل پروٹیکشن کے یا اس کی حفاظت کے ڈیموکریسی اس جیسے ملکوں میں نہیں رہتی. یہ عدالتیں ہیں آئین ہے جو ان کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے حفاظت بھی کرتا ہے اور کامن مین کو یہ بھی یاد رکھے یہ تینوں جو پلر ہیں اس میں سے اگر جوڈیشری تو سارا ہے غریب لوگوں کا. یعنی آج بھی جج صاحب نے کہا جناب کہ یہ غربت جو ہے 302 سے بھی زیادہ پارلیمنٹ اور حکومت کو ختم کر دینا چاہیے اگر سارے انتظام مطلب یہ بات ہو رہی ہے نا. پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنے دیکھیں نا جی اب مجھے پتا ہے صاحب وقت نہیں ہے اتنا پر سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اتنا بڑا پیرافرنجیا ہے ان کے پاس ججز ہیں ریٹائر ججز ہیں سیکٹریز ہیں بیوروکریٹس ہیں کتابیں ہیں ریسرچ والے ہیں ڈرافٹ مین ہیں. وہ لا بنانے سے پہلے میں یہ کیسے مان لوں کہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جناب اس کا اثر کیا ہوگا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ سٹرائک ڈاؤن ہونے کے لیے قانون بنایا گیا تاکہ یہ کالعدم قرار دیا جائے اور محاذرائی کو لیکن انصار عباسی صاحب کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ایسا کیوں کرے گی؟ کیا کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ یہ کر سکتی ہے کہ ایسی صورتحال ہو جائے کہ ان کا بھی بوریا بستر گول ہو اور جمہوریت کا بھی؟ دیکھیں میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ ایسا ہمیشہ ہوتا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اور یہ بھی بیسیکلی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ان کو پتا ہے چونکہ اعتزاز نے کہا کہ میں نے اپنی میٹنگ میں ان کو کہا کہ یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا یہ قانون نہیں ٹھہر سکتا. رضا ربانی نے کیا کہا یہ بھی آپ کو پتا ہے. میں یہ جو بیسک قانون لانے کا مقصد ہی یہی تھا کر سکے اور ہم کسی طریقے سے ایک اور ہمارے پاس موقع آئے کہ ہم تھوڑا سا پولیٹیسائز کر سکیں اور تھوڑا سا گرل کر سکیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو. اور پھر یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جی مارشل لاء آ سکتا ہے یہ آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے یہ جان بوجھ کے آپ دیکھیں کہ 12 جولائی کو پرائم منسٹر کو بلایا گیا اور اس کے بعد یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں. یہ ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے. اس کا ایک مقاصد حاصل کرنے ہیں تاکہ ڈرایا جائے تاکہ عدلیہ کو ڈرایا جائے لوگوں کو ڈرایا جائے اور تاکہ بیسیکلی خط نہ لکھا جائے. آپ نہ لکھیں خط زرداری صاحب کے بارے میں کم از کم آپ جو باقی 7 لوگ ہیں آپ یہ تو لکھیں نا کہ کیس کھول دیں اور ہمارے صدر صاحب کو امیونٹی حاصل ہے ان کو آپ ان کے خلاف کیس نہیں کھول سکتے لیکن جو باقی کو اکیوزڈ ہیں ان کے کیس کھول دیں جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن بیسیکلی کیس کھولنا نہیں ہے مقصد یہ ہے بیسیکلی.
اچھا شازیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بتلائیے گا کہ پھر یہ ساری سچویشن تو حکومت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جمہوریت کو دوام نہ ملے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ان کے مطلب کی ہیں وہ ہو جائے اور باقی اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ. یہ درست ہے؟ اسما نہیں، یہ بالکل غلط ہے اور اس طرح کی امپریشن کو کریٹ وہی لوگ کرتے ہیں جنہوں نے نیشنل اسمبلی کے NA 151 میں مل کر بھی الیکشن ہار دیا اور وہ نہیں جیت سکے. دیکھیں جتنی بھی قوتیں سچ کے خلاف کھڑی ہو جائیں سچ ہی پریویل کرتا ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس سچویشن کا، اور میرے بڑے فاضل ساتھی ہیں، میں ظفر علی شاہ صاحب کا بڑا احترام کرتی ہوں، ایز اے سینئر پولیٹیشین، لیکن جو چند باتیں انہوں نے کی اور آپ نے بالکل اس پر پوائنٹ صحیح کیا کہ کیا مطلب پارلیمنٹ کو ختم کر دیں، پولیٹیشنز کو گھر بھیج دیں، اور آپ صرف اس غلط فہمی میں ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہی آپ کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرے گا. آپ نے غریبوں کی بات کی، میں فنڈامنٹل رائٹس سعید الزماں صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا فنڈامنٹل رائٹس اسی وقت نظر آتے ہیں جب حکومت پر کوئی کے خلاف کوئی ڈیسیشن لینا ہوتا ہے یا حکومت کو کسی چیز کا الزام دینا ہوتا ہے؟ کیا فنڈامنٹل رائٹس اس وقت جس طرح کہ شاہ جی نے فرمایا کہ غریبوں کے کوئی مسیح ہیں تو غریبوں کے مسیح تو بھائی اگر کیسز سنیں گے ان کو ریلیف دیں گے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو کیسز غریبوں کے پینڈنگ ہیں، کیا انصاف ان کو نہیں چاہیے؟ کیا ان کے انصاف کے لیے یا اپنے انصاف کی ریلیف کے لیے انہوں نے سٹرگل کو فروغ نہیں دیا تھا جوڈیشری کے حوالے سے؟ تو دیکھیں یہ باتیں بڑی عجیب ہیں، امپریکٹیکل ہیں. شاہ جی ایسے لگتا ہے کہ اسٹوڈیو سے باہر نہیں نکلتے. اسٹوڈیو سے باہر نکلیں، دیکھیں دنیا کس طریقے سے لوگ انصاف کے لیے آج بھی ترس رہے ہیں اور ان کو کوئی امید نہیں ہے انصاف کی. ان کے فنڈامنٹل رائٹس ان کو نہیں ملتے، ان کے لیے آئین نہیں ہے. تو یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ اور یہاں پر باتیں کی ہے کہ جی ادارے کی پروٹیکشن، جی اداروں کی پروٹیکشن ضروری ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر جو درج ہے، کانسٹیٹیوشن بنانے والا ادارہ پارلیمنٹ ہے، آپ اس کے احترام کو تو قبول نہیں کرتے، اسے تو آپ فرسودہ کہنے میں دیر نہیں کرتے. لیکن اگر ایک رجسٹرار سپریم کورٹ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے نہیں جاتا اور اس ابہام کو اور ان الزامات کو کلیئر نہیں کرتا کہ ججز کے حوالے سے پلاٹس کے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہاں پر کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے. وہ چند لوگ جو کہ یہ اس بات پر آمادہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اٹیک کرو. ارے بھائی 97 میں کورٹ کو اٹیک کیا، اب آپ پارلیمنٹ کے پیچھے پڑے. ٹھیک بات ہے شازیہ، آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر سیاسی جماعتیں تو پارلیمنٹ کا حصہ ہے. شاہ جی ٹھیک ہے، اور جہاں تک آپ نے سینئرز کی تقاریر کا حوالہ دیا، سینئرز کی تقاریر کا حوالہ دیا ہے آپ کے فاضل ایک پارٹیسپنٹ نے، وہاں پر فرت اللہ بابر صاحب کی بھی تقریر میں نے سنی ہے، میں نے حاجی عدیل صاحب کی بھی تقریر سنی ہے، میں نے بڑے سینئرز کی تقریر سنی ہے، اور سب نے یہ کہا ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو کوئی جورسڈکشن، کوئی لکیر ہو کہ بھائی گھورنے پہ تو کورٹ نہ بھیجیں. مطلب اگر میں ایک نظر سے کہیں دیکھ رہی ہوں تو کیا میں مجرم ہو گئی ہوں، مجھے بھی کورٹ بھیج دیا جائے گا؟ یہ سوال تو نہیں، یہ بھی میں بی بی کو بتا دوں، شاہ جی نے تو پارلیمنٹ کا احترام ہی ختم کر دیا. یہ تو نظریں تو ایسے بھی بات پھرتی ہیں کہ قتل عام کر دیتی ہیں، اور ایسے بھی پھرتی ہے کہ جناب وہ مہربانی ہو جاتی ہے. یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لا کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ اتنی کھلی چھٹی دی جا سکتی ہے، ورنہ تو بڑے بڑے بدماش یہاں کے ٹیررسٹ جو انہوں نے 50-100 آدمی قتل کیا ہوا ہے وہ تو عدالتوں کو رونگتے ہوئے چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. مطلب نہیں، مگر شاہ جی پھر پارلیمنٹ کیا کرے مجھے بتائیں. پارلیمنٹ آنکھیں کھول کر لیجسلیشن کرے. ہم اپوزیشن والے چیز کریں، یہ جس دن یہ پاس ہوا آپ ریکارڈ منگا لیں، نیشنل اسمبلی کا ریکارڈ منگا لیں، آپ سینٹ کا ریکارڈ منگا لیں. چیختی رہی اپوزیشن، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کے، ہم چیختے رہے کہ خدا را یہ نہ کرو، کیا کر رہے ہو. تو اب وہ اگر بات ہی نہ سنے، سر سے گزر جائے اور پھر جب چلی جائے اس ادارے میں جس ادارے نے فیصلہ کرنا ایک ایک لفظ کا، ایک ایک فکرے کا، کہ یہ فکرہ آیا اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے یا اس سے لکھا ہے کہ کسی ایک ادارے نے یہ فیصلہ کرنا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ پارلیمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. پولیٹیکل آپ کا پورا پولیٹیکل مائنڈ سیٹ وہاں موجود ہے، عوام کی ریپریزنٹیشن وہاں موجود ہے. شاہ جی تو آج مجھے حیران کر رہے ہیں، شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ تمام ادارے ختم کر دو، صرف ایک سپریم کورٹ ہی کھڑی رہے. اور اگر آپ سپریم کورٹ کے پیچھے لگے ہیں تو آپ نواز شریف کو کہیں
کہ مشرف کے خلاف جو آپ کی پٹیشن ہے اس کو تو جا کے پرسو کریں نا. میں ہر جگہ دیکھتے ہیں لیکن وہ شخص جس نے اس ملک میں 9 برس 10 برس پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو سفکیٹ کر کے رکھ دیا, پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن کھڑا تھا اس وقت. شاہ جی آپ بھی اس بات کی گواہی دیں, کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر, پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی تھی یہاں پر. اس شخص کو آپ نے 21 توپوں کی اسلامی دے کر ملک سے بھیج دیا. اب آخر میاں صاحب نہیں تو جس شخص نے اس وقت کے ڈکٹیٹر کو اتھینٹک قرار دیا, آج آپ وہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. مطلب ایک شخص کو اگر اس کو انسٹیٹیوشنلی کوئی بھی مرات ملی ہے, لیکن آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وردی کے ساتھ کالا کوٹ بھی تھا ہر گناہ کے اندر. آج آپ وہ سارے گناہ دھونے کو تیار ہیں, وہ سارے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کا کوئی احترام نہیں ہے. آپ 18 کروڑ عوام کی تسلیل کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر. ٹھیک ہے. اچھا شازیہ, چونکہ وائنڈ اپ کرنا ہے پروگرام کو, انصار عباسی صاحب یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف یہ جنگ یہیں تک محدود رہے گی اور یہ جو دونوں اداروں کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جھکنا پڑے گا, کہاں عباسی صاحب سے اسما یہ پوچھیں کہ کیا یہ جائز بات ہے کہ 10 دن قبل چیف جسٹس صاحب یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی لا آئے گا میں سٹرائک ڈاؤن کر دوں گا, کیا یہ تصادم کا اندیہ نہیں ہے؟ کیا یہ ایک ایسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہے جہاں پہ آپ امپریشن کریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے, چونکہ پہلے بھی ہم نے بات کی, آپ کو یہ پتا ہے کہ جن ممالک میں جب ایگزیکٹو پرفیکٹ کام کرتی ہے اور لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہے تو عدالتوں کے پاس کام ہی نہیں ہوتا, عدالتوں کے پاس کیسز جاتے ہی نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہماری پارلیمنٹ, کیا ہماری ایگزیکٹو اور کیا ہماری سپریم کورٹ اور جو دوسرے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں یہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یا انڈیویجولز کے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ آپ کو سارا آپ خود دیکھیں, حکومت کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی, عدالت کو دیکھ لیں, آپ پارلیمنٹ کو دیکھ لیں, آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. کنٹمپٹ لا صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے بنایا گیا, بالکل. اور قوانین اس طرح نہیں بنائے جاتے ہیں, قوانین لارجر انٹرسٹ میں لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں, کسی ایک شخص کے انٹرسٹ کے لیے بنائے. بہت بہت شکریہ انصار عباسی صاحب, بہت بہت شکریہ ظفر علی شاہ صاحب. شازیہ مری صاحبہ, توہین عدالت کا قانون رہے یا نہ رہے, بات صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کے اوپر اداروں کے ٹکراؤ سے جو نقصان ہوگا, کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے عدالت سے متعلق بہت سے لوگ اس بات پہ بھی غور کریں گے, کیا اداروں کو بچانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں, کیا ہر کوئی اپنی اپنی پوزیشن سے ہٹ کے کسی ایک پوزیشن پر کھڑے ہونے کو تیار ہو سکتا ہے؟ فیصلہ آپ کا.